تو اللہ کی قدرت کو ساتھ کرنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ساتھ کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ۔ اب آئی بات اصلی کہ قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ بندوں کو اللہ کا تعارف کراوے کہ اللہ کون ہے، اس نے کیا ذمہ داری دی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا کہ دیکھو اللہ نے سب چیزیں اپنی قدرت سے بنائی اور اپنی قدرت سے وہ حالات بنانے والا ہے، اور اے بندو تمہیں کیا کرنا ہے کہ تمہیں حکموں والی زندگی بنانی۔ یہ اصلی بات آئی ہے، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کی اور اللہ کے احسانات ان کو بتائے تاکہ وہ اللہ کی طرف آئیں۔ ہاں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، کیا دعوت ہے؟ کہ بندوں کا جوڑ اللہ سے ہو جاوے عبادت کے راستے سے۔ کس راستے سے؟ ہاں، کہ ایمان یقین بناوے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناوے۔ عبادت کہتے ہیں صحیح یقین کے ساتھ جان مال کو صحیح استعمال کرنا، اس کا نام عبادت۔ صحیح یقین کے ساتھ اپنی جان مال کو صحیح استعمال کرنا، اس کا نام عبادت۔ اور ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یقین بنانا اور یقین بنا کر عبادت کرنا۔ عبادت میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز پہلا رکن ہے۔ عبادت والی زندگی بنانے کے لیے پہلا رکن نماز، پہلا ستون ہے وہ عمارت کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ سے ہی مدد لیں گے۔ جتنا یہ رکن وزندار ہے اتنا ہم مسلمانوں نے اس کو ہلکا سمجھا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کہ نماز کو اللہ نے سب سے زیادہ وزنی بنایا، دینداری قائم ہونے کے لیے اس کو ایک ستون و پلر ٹھہرایا کہ بغیر پلر کے کوئی عمارت کھڑی نہیں ہوتی ہے، تو بغیر نماز کے کوئی دینداری قائم نہیں ہوگی، اس لیے بے دینی ہو رہی ہے اور حالات بگڑ رہے ہیں۔ اور دین پر آنے کے لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کی زندگیوں میں دین عبادت کے راستے سے داخل ہوگا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا۔ عبادت کے راستے سے داخل ہوگا۔ اگر دیندار بننا ہے تو کلمہ ہے، نمازی بنو۔ کیا بنو؟ کلمہ ہے آپ کے پاس کہ ہے ہم کلمے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اب نمازی بنو۔ کیسے نمازی بنو؟ کہ نماز بھی اپنی نماز بناؤ، دوسروں کی نمازی بننے کی محنت کرو۔ یہ نمازی بننے کا مطلب ہے اپنی نماز بنا لو اور دوسروں کی نماز بننے کے لیے محنت کرو۔ تو فرمایا لوگوں کی زندگی میں دین عبادت کے راستے سے آئے گا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا۔ جب ان کے معاملات نکل جائیں گے، حلال حرام کی انہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ بے دین بن جائیں گے۔ ہاں، اس لیے ایمان اور دین بنانے کے لیے کلمہ نماز کی بنیادیں ہیں۔ کس کی بنیادیں ہیں؟ کہ مسلمان کلمہ نماز لے کر کے پھرے، کلمے والا یقین بناوے، نماز والی زندگی بناوے، کلمے والا یقین بناوے، نماز والی زندگی بناوے۔ نماز پوری زندگی پر اثر ڈالنے والی عبادت ہے۔ جیسے روشنی ہوتی ہے نا، روشنی پورے گھر پر اثر ڈالتی۔ آپ نے کھڑکی کھول دی، دروازہ کھول دیا، پورے گھر میں روشنی ہو گئی۔ آپ نے کھٹکا کھول دیا، پورے گھر میں روشنی ہو گئی۔ ہاں، اب اندھیرا نہیں ہے، روشنی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز نور ہے۔ کیا ہے؟ الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے۔ اس لیے جو آدمی اپنی زندگی کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز سے بنا۔ کلمہ نماز بنیاد ہے، اس کو لوگ بہت سادہ سمجھتے ہیں مگر یہ بنیادیں ہیں کہ مسلمان کلمے والا ہو گیا، کہ مسلمان نماز والا ہو گیا، کہ اس کی زندگی صاف ستھری ہو گئی۔ کیونکہ کلمہ نماز جب صحیح ہوا علم و ذکر کے ذریعے سے تو اخلاق صحیح ہو جائیں گے۔ کیا صحیح ہو جائیں گے؟ اب یہ سچا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سچا ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ ہاں، یہ کلمہ نماز کے صحیح ہونے سے یہ بات بنتی ہے۔ ہم اس بات کو اللہ کرے جانے اور اس کو اپنی زندگی میں لاویں تو ہم ساری دنیا کے لیے رحمت بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ اللہ کے بندے بنیں گے اور ساری دنیا کے لیے رحمت بنیں گے۔ ہاں، کلمہ نماز کی محنت ہے تبلیغ۔ اس کی محنت ہے؟ ہاں، یہ بڑا بننے کی محنت نہیں ہے، عہدہ لینے کی محنت نہیں ہے، مالدار بننے کی محنت نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو بندہ بننے کی محنت ہے۔ کیا بننے؟ کہ اللہ کے بندے بنو۔ جب اللہ کے بندے بنیں گے نا تب اللہ تعالیٰ مددگار بنے گا ان کا، اور یہ اللہ کے مخالف ہیں یا پھر کچھ نہیں ہونے کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کام کیا بندہ بن کر، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بن کے کام کیا، بڑا بن کے کام نہیں کیا۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو ہماری محنت کی بنیاد ہے کلمہ نماز، کلمے کی محنت اور نماز والی زندگی۔ نماز کا اثر آنکھوں پر پڑے گا، کانوں پر پڑے گا، زبان پر پڑے گا،
کہ تمام برائیاں زندگی کی نماز نکال دے گی. کیا کر دے گی؟ تمام برائیاں زندگی کی اگر نکالنی ہے تو اس کا علاج ہے نماز. ایک دوا ہے ہمارے پاس. جی ہاں، دوا بالکل تیر بہدف اسے کہتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس کلمے کی محنت ہے، نماز کی دعوت ہے، لیکن نماز ایسی نماز جو ہماری زندگیوں پر اثر ڈالے، سر سے اترتی ہوئی نہیں بلکہ اندر اترتی ہوئی نماز. ایسی نماز جو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کراوے. کیا پیدا کراوے؟ ہاں، خوف والی نماز. اب تو بے فکری کی نماز ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف والی نماز. یہ دیکھو پھر وہ زندگیوں کو بدلتی ہے. اور نماز کے دو بڑے اثر ہیں بتایا. ایک اثر نماز کا یہ ہے کہ وہ زندگیوں کے بگاڑ کو دور کرے گی، بے حیائیوں کو، برائیوں کو یہ ختم کرے گی. اور دوسرا اثر نماز کا یہ ہے کہ وہ روزی کی برکتوں کو کھینچ کے لاوے گی. کیا کرے گی؟ روزی کی برکتوں کو کھینچ کے لاوے گی. لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں. کس کے لیے پریشان ہیں؟ ہاں، روزیوں کے لیے پریشان. اور ان کو یہ کام دیا ہے کہ یہ نماز اپنے صحیح بناوے تو اخلاق اور ارزاق، یعنی ان کے اخلاق اور ان کی روزیاں، کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بری طرح ہمارے ساتھیوں نے ایک دفعہ گشت کیا ایک ملک میں، اور ایک آدمی کو لے آئے تو اس نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے کہنے لگا کہ اللہ اکبر، آج میں نے 10 برس کے بعد نماز پڑھی ہے. سوچو کتنے جمعہ گئے، کتنی عیدیں گئی، کتنے فرض غائب ہوئے. 10 برس تک نماز نصیب نہیں ہے تو کیسے زندگی بنے گی اب؟ اس لیے ہماری محنت ہے میرے دوستو، کلمہ کی دعوت، کلمے کی محنت، نماز کی دعوت، نماز کی محنت، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا صحیح جوڑ ہو جاوے اور نماز کے ذریعے سے ہماری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی بنے. نماز میں اول سے آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کہ ہاتھ کیسے اٹھاؤ گے، ہاتھ کیسے باندھو گے، رکوع کیسے کرو گے، سجدہ کیسے کرو گے، پاؤں کے پنجے کیسے رکھو گے. ہاں، پاؤں کے پنجے نماز میں کیسے رہیں گے یہ بتائیں گے. ہر چیز شروع سے لے کر آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے. تو اس طرح نماز میں پابند ہے کہ نماز کے باہر بھی پابند. یہ ایسی محنت ہے کہ غریب آدمی بھی کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ کلمہ نماز لے کر پھرو اور اپنے بھائیوں کو کلمہ نماز والی زندگی کی دعوت دو. کلمہ نماز لے کر پھرو، اپنے بھائیوں کو کلمہ نماز والی زندگی کی دعوت دو کہ وہ بھی کلمہ نماز والی بنے. دکان میں ہے تو دکان کلمہ نماز والی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یعنی ایمان والی، عبادت والی نماز، ایمان عبادت والی دکان، یہ ہر چیز میں روشنی پہنچ جائے گی. ایک محنت دی ہے میرے دوستوں، بہت سیدھی صاف. اور یہ امت تو ہے اس محنت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس لیے بنایا کہ وہ کلمے والی زندگی سیکھے اور سکھاوے، اور نماز والا مزاج، عبادت والا مزاج بنے اور بناوے. پھر جہاں جہاں بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت والے ہیں، کاروبار میں بیٹھے ہیں تو بندے ہیں، کیونکہ نماز اس کو بندہ بناوے گی. ہر چیز میں بندہ یہ یعنی پابند. تو یہ امت میرے دوستوں اسی لیے نکالی گئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وجود دیا ہے دنیا میں. یہ کھانے کمانے والی امت نہیں ہے بلکہ یہ تو کھلانے والی امت ہے. کون سی امت ہے؟ ہمارا کام تو کھلانا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے تشریف لے گئے نا، تو مدینے والوں کو ہدایت دی کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کثرت سے کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور دیکھو کھانا کھلاؤ. کیا فرمایا؟ کھانا بیچو. یوں کہا سب لوگ کھانا بیچتے. وہ مسلمانوں کو کیا سکھایا تھا؟ کھانا کھلاؤ. ہاں، اور اپنے تعلقات کو صحیح کرو، کیونکہ دشمنیاں ہو گئی، ناراضگیاں ہو گئی، تعلقات بگڑ گئے. کوئی پوچھتا نہیں کسی کو کہ ایسا نہ کرو، اپنے تعلقات صحیح کرو. ہاں، کھانا کھلاؤ، تعلقات صحیح کرو. اور پچھلی راتوں میں اٹھ کر اللہ نمازیں پڑھو. پچھلی راتوں میں اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں تو فرمایا کہ پھر اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤ. تو ہم کو تو کھلانے والا بنایا تھا کہ ہم کسی کا کھائیں گے کہ نہیں، لوگ ہمارا کھائیں گے. کیوں؟ کہ ہمیں اللہ نے یہ راستہ بتایا کہ تم کھلاؤ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے. تم لاک نہ کرو، اللہ لاک کر دے گا. حدیث میں لاک کر کے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی لاک کر دیں گے، اور خرچ کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں اور دیں گے. انفق ينفق علیک. روزانہ 2 فرشتے دعا مانگتے ہیں سورج جب نکلتا ہے تو. ایک فرشتے کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو تیرے نام کام پر لگائے تو اس پر اور لگا، تو اس کو اور دے. اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جو روک کر کے بیٹھا ہے اے اللہ اس پر بربادی ڈال دے. مسلم شریف کی روایت ہے، روز 2 فرشتوں کی دعا ہوتی ہے، وظیفہ ہے ان کا. یہ سورج نکلے اس وقت دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو تیرے نام اور کام پر لگانے والے ہیں ان کو اور دے. تو ہم تو خدا کے دین پر اپنی جان مال لگانے والے، کلمہ نماز کو زندہ کرنے والے، اس لیے اللہ ہمیں دیتا رہے گا اور ہم اللہ کے بندوں کو کھلاتے رہیں گے. ہمارا کام ہے. ہر نبی کھلانے والا، ہر نبی کھلانے والا. ہاں، انصار نے دین قبول کیا اور لوگ مدینے پہنچے تو انہوں نے اپنا کھانا ان کو نہیں بیچا یا ان کے ذریعے سے اپنا کاروبار نہیں بڑھایا، بلکہ حضور مغرب وقت پوچھتے تھے بھائی یہ مجمع مسجد میں ہے کون کھلائے گا؟ تو کوئی کہے میرے ساتھ 10 کر دیجیے.
बाहर से लोग दिन सीखने आते थे ना, तो इनको कौन खिलाएगा भाई कि मेरे साथ 10 कर दीजिए, मेरे साथ 5 कर दीजिए। साद इब्न उबादा का मेरे साथ 80 कर दीजिए। हाँ, वो 80 आदमी को खाना खिलाने ले जा रहे हैं, ये 5 को ले जा रहे हैं, 10 को ले जा रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले जा रहे हैं। हम तो खिलाने वाले, हम एहसान करने वाले, हम दावत देने वाले, ये हमारा मिजाज। इसलिए अल्लाह पाक ने इज्जत दी थी। क्या दिया था? हाँ, क्योंकि जो लोग अपना और खुदा का मामला सही करेंगे, अल्लाह उनका मखलूक का मामला सही करेंगे। हाँ, तो हमारा तो काम है मेरे दोस्तों कि कलमे की मेहनत, नमाज की मेहनत, इस पर जान माल लगाना। जब हम इस पर जान माल लगाएंगे, यूं कहें जब मुसलमान अपने असबाब को दीन पर लगावेगा तो दीन की बरकतें अल्लाह इनके असबाब में देगा, और जब ये अपने असबाब को फजूलियात पर लगावेगा तो इनके असबाब की बरकतें खुदा छीन लेगा। इनके असबाब इनके लिए बोझ बन जाएंगे। हाँ, बरकत छीनी जाती है, असबाब नहीं छीनता अल्लाह। अल्लाह जमीन नहीं खींच लेता किसी के हाथ में से, लेकिन जमीन की बरकतें खींच लेगा। अब जमीन बोझ बनी हुई है, तिजारत नहीं छीनता अल्लाह, बल्कि क्या छीन लेते हैं? बरकत छीन ली। अब तिजारत बोझ बनी हुई है, तिजारत कर्ज बनी हुई है। इस तरह हर शक्ल को देख लो। आज हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है। हर शख्स चाहता है कि उसके मसाइल हल हो जाएं, उसके घर में सुकून हो, उसके रिस्क में बरकत हो, उसकी औलाद नेक बने, उसकी मुश्किलात आसान हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि इंसान अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता है? नहीं मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, इंसान की ताकत महदूद है, अक़ल महदूद है, वसीले महदूद हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। जब अल्लाह की मदद और कुदरत किसी बंदे के साथ हो जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसलिए हर मोमिन को ये जानने की ज़रूरत है कि अल्लाह की कुदरत और मदद को अपनी ज़िंदगी में कैसे हासिल किया जाए। मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह वो ज़ात है जो बीमार को शिफा दे सकते हैं, फ़कीर को अमीर बना सकते हैं, कमज़ोर को ताकतवर बना सकते हैं, बंद दरवाज़ों को खोल सकते हैं, अंधेरी रात को रोशन सुबह में बदल सकते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी कोई मसला अल्लाह के लिए बड़ा नहीं है, कोई मुश्किल अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह की कुदरत को साथ करने का सबसे पहला रास्ता ईमान है। जितना यकीन अल्लाह पर मजबूत होगा, उतना बंदा अल्लाह की मदद के करीब होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक बचना नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह पर यकीन था। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह की कुदरत उसके लिए रास्ते खोल देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देंगे। आज लोग हर जगह रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, तक़वा इख्तियार करो, रास्ते मैं खोलूँगा। तक़वे का मतलब अल्लाह को हर जगह याद रखना है, गुनाहों से बचना है, हलाल और हराम का ख्याल रखना है, अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। जिस ज़िंदगी में तक़वा आता है उस ज़िंदगी में अल्लाह की मदद आती है। नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ का सबसे मजबूत ज़रिया है। जब बंदा सजदे में जाता है तो अल्लाह के सबसे करीब होता है। आज हमारी बहुत सी मुश्किलात की वजह अल्लाह से दूरी है। जब नमाज मजबूत हो जाती है तो अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो जाता है, और जब अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो जाए तो अल्लाह की कुदरत और मदद बंदे के साथ हो जाती है। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, ऐसी कितनी मुश्किलात हैं जो अक्ल से हल नहीं होती, ऐसी कितनी बीमारियां हैं जिनका इलाज मुश्किल लगता है, ऐसे कितने मसाइल हैं जहां इंसान मजबूर हो जाता है, लेकिन अल्लाह के ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते। जब बंदा दिल से दुआ करता है तो अल्लाह आसमान के दरवाज़े खोल देते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से माफ़ी मांगो, अल्लाह आसमान से बारिश भेजेंगे, माल और औलाद में इजाफ़ा करेंगे,
برکت عطا کریں گے۔ آج ہم رزق چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، لیکن استغفار کم کرتے ہیں۔ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو میں اس کو وہاں سے روزی دیتا ہوں جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس سے بڑا وعدہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے دین کی مدد کا مطلب نماز کی دعوت دینا، قرآن سے تعلق جوڑنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، دین کی بات آگے پہنچانا۔ جب بندہ اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد جلد بازی والوں کو نہیں ملتی، اللہ کی مدد صبر والوں کو ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی آزمائشیں دیکھی، کنویں میں پھینکے گئے، غلام بنائے گئے، قید میں ڈالے گئے، لیکن صبر کیا اور اللہ نے ان کو مصر کا حکمران بنا دیا۔ آج اگر مشکل وقت ہے تو مایوس مت ہو میرے بھائیو، اللہ کی مدد قریب ہو سکتی ہے۔ توکل کا مطلب ہے اسباب اختیار کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ آج لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، نوکری پر بھروسہ کرتے ہیں، کاروبار پر بھروسہ کرتے ہیں، لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس نہ بڑی فوجیں تھیں، نہ بڑی ٹیکنالوجی تھی، نہ دنیا کی کوئی سپر پاور جیسی قوت تھی، لیکن ان کے پاس اللہ تھا، ان کے پاس یقین تھا، ان کے پاس تقویٰ تھا، ان کے پاس دعا اور توکل تھا، اس لیے اللہ کی قدرت ان کے ساتھ تھی۔ آج انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ آج ہم اللہ کی مدد تو چاہتے ہیں لیکن اللہ والے اعمال کم کرتے ہیں۔ ہم برکت چاہتے ہیں لیکن نماز کمزور ہے۔ ہم سکون چاہتے ہیں لیکن قرآن سے دوری ہے۔ ہم کامیابی تو چاہتے ہیں لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ جب ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہماری طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ آج ہر شخص اپنا فیصلہ کرے، اپنی نماز ٹھیک کروں گا، میں قرآن سے تعلق جوڑوں گا، میں استغفار کو اپنا معمول بناؤں گا، میں گناہوں سے توبہ کروں گا، میں اللہ پر یقین اور توکل کو مضبوط کروں گا، میں اللہ کے دین کی مدد کروں گا۔ پھر دیکھیے بھائیو، اللہ کی قدرت کیسے حالات بدلتی ہے۔ اللہ کی قدرت کو ساتھ کرنے کا راستہ نہ کسی جادو میں ہے، نہ کسی تعویذ میں ہے، نہ کسی مخلوق میں ہے۔ اللہ کی قدرت کو ساتھ کرنے کا راستہ تو صرف اور صرف ایمان، تقوی، نماز، دعا، استغفار، صبر، توکل اور اللہ کے دین کی نصرت اور اللہ کا ذکر۔ جس شخص نے یہ راستہ اختیار کر لیا، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستہ کھول دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آخری میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی قدرت پر پورا یقین عطا فرما، ہمیں تقوی، صبر اور توکل نصیب فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں اور رزق میں برکت عطا فرما، اور ہمیں اپنی مدد اور نصرت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔